خاص طور پہ جب اسلام آیا تو لڑکوں کا ریشو زیادہ تھا, لڑکیوں کا ریشو کم. اب بھی گاؤں دیہات جہاں پر فیملی پلاننگ نہیں ہے, مرد زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور لیڈیز کم پیدا ہوتی ہیں, مرد زیادہ ہے وہاں پہ. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, مرد 25,000 اور لیڈیز کتنی؟ 25,000 لیڈیز بھی عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے, برابر برابر ہوتا ہے. تو پھر کوئی مرد 4 کیا 2 بھی نہیں کر سکے گا, سمجھتے ہو؟ لیکن ایک سوسائٹی ہے, اس میں 25,000 مرد ہیں, 25,000 خواتین ہیں. اس سوسائٹی میں قرآن نازل ہوا اور قرآن مرد کو کہہ رہے 4 بیویاں رکھو. کیا کرو تم؟ 4 بیویاں. تو اس سے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ مرد 4 کر لے گا, بلکہ مرد میں عورت کی طلب بڑھے گی. وہ کوشش کرے گا کہ پہلی شادی بھی جلدی کرے, پھر وہ دوسری کی تلاش کرے گا. اگر یہ ہوتا نا کہ مرد جب چاہتا دوسری بیوی مل جاتی, اسلام عورت کو یہ پابند کرتا کہ جب کوئی مرد تمہاری طرف نکاح کا پیغام بھیجے تو تم نے لازمی قبول کرنا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اسلام مردوں کی عیاشی میں اضافہ کر رہا ہے. اسلام نے عورت کو پابند نہیں کیا کہ آپ کسی کی دوسری بیوی بنو. اسلام کہتا ہے آپ اپنے لیے اکلوتا تلاش کرو, آپ جس کی نکاح میں کوئی عورت نہ ہو. کس کو تلاش کرو آپ؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس کو تلاش کرو جو وحدہ لا شریک لہ ہو, یعنی جس کی نکاح میں بیوی نہ ہو. آپ اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. اب ایک گاؤں ہے, میں دنیا کو نا ایک ولیج کی صورت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. 25,000 مرد ہیں, 25,000 خواتین ہیں, جو کہ نارملی ایسا ہی ہوتا ہے. اب اس میں قرآن نازل ہوا, مذہبی اسکالرز آئے, انہوں نے مردوں کو کہا 25,000 لوگوں میں میرا بیان کروایا, میں نے بیان کیا, دیکھو غیرت لاؤ, 4 شادیاں کرو, تمہیں شرم نہیں آتی, کس قسم کی زندگی گزار رہے ہو. آپ ایک دم جوش میں آئے, اٹھے, آپ نے کہا میری ایک تو ہو چکی ہے, میں دوسری بھی کروں گا. آپ گئے خواتین کو ترغیب دے رہے ہو کہ 4 بیویاں کرنی چاہیے, آپ میری سیکنڈ بن جاؤ. وہ کہیں تو اسلام نے تجھے ترغیب دی ہے, مجھے تھوڑی ترغیب دی ہے کہ میں تیری دوسری بیوی بنوں. کوئی ایک آیت دکھا دے, کوئی ایک حدیث دکھا دے جس میں اسلام عورت کو ترغیب دیتا ہو کہ کسی کی دوسری بیوی بننے کے پر 100 رکعت نفل نماز کا ثواب ملتا ہے. وہ کہے گی اسلام, کوئی وہ ترغیب دکھا جو اسلام نے مجھے دی ہو. اسلام عورت کو کہتا ہے بھائی تم اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. عورت ہمیشہ اس کو ترجیح دے گی جو پہلی شادی کر رہا ہوگا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ عورت دوسری والے کو جب ترجیح دے گی جب اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے, وہ کواروں سے 1000 گنا بہتر ہوگا. سوسائٹی میں بعض مرد ایسے ہوتے ہیں, اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں, مالی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے یا نسب کے اعتبار سے اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں. عورت جو اشکالات کر رہی ہے نا 4 شادیوں پہ, ان کے لیے بھی جب اس کا چوتھی شادی کا بھی رشتہ آئے, وہ کمارے کو ریجیکٹ کر کے اس کی چوتھی بیوی بننا قبول کر لیں گی. وہ میں تو ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جو 4 کی بڑی مخالف ہیں, لیکن ان کے پاس کسی اچھے خاندان سے چوتھی کا رشتہ آ جائے نا, وہ مخالفت کے باوجود اس کی چوتھی بیوی بننا قبول کر لیں گی. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہت ہی اپر لیول کے جو مرد ہوں گے نا, وہ 4 پہ 4 کر لیں گے, جس کے نتیجے میں خواتین مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شارٹ. اور اچھے مرد بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ. سارے مرد مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے, مردوں میں جو قابل ہوں گے صرف وہی شارٹ ہوں گے, اور خواتین میں جو قابل ہوں یا نہ ہوں ساری شارٹ ہو جائیں گی. کیسے سمجھائیں؟ دیکھو وہ عورتیں جو ان سے کسی کا نکاح کا دل نہیں کرتا, جو بدصورت ہیں, نہ ایجوکیشن ہے نہ خاندان ہے, کنوارے مجبور ہو کے ان سے بھی شادی کریں گے کہ یار اگر اس رشتے سے ہم نے انکار کر دیا تو یہ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گی. کیونکہ خواتین جو بغیر نکاح والی خواتین ہیں ان کا ریشو بہت تیزی کے ساتھ گرے گا, کم ہوتا چلا جائے گا. تو کنواروں کو, کیونکہ 25,000 مرتے 25,000 عورتیں تھیں. اب جو اپر لیول کے لوگ تھے, جو اتنے ہائی فائی کے تھے کہ ایک عورت ان کی دوسری بیوی بننا پہ بھی راضی ہو گئی, تیسری پہ بھی راضی ہو گئی, چوتھی پہ بھی راضی ہو گئی, تو بہت سے ایسے مرد ہوں گے جن کی کتنی بیویاں ہوں گی؟ 4. بہت سے ایسے ہوں گے بہت ہی ہائی لیول کے ہوں گے, بہت ہی اپر لیول کے ہوں گے جن کی 3 ہوں گی, بہت سے ہوں گے جن کی 2 ہوں گی. تو اب آپ بتاؤ, خواتین تو ساری نمٹ جائیں گی, عذاب میں کون آئیں گے؟ مرد آئیں گے. ان کو شادی کے لیے رشتے نہیں ملیں گے. تو عیاشی کس کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے, مرد کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے. مرد جب عیاشی کرے گا جب کوئی بہت زیادہ اس کے اندر ایبلٹی ہو, قابلیت ہو, بہت ہی اونچے خاندان کا ہو, وہ